بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده أما بعد قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا فلا يكون الخامسة فتهلك والخامسة أن تبغض العلم وأهله أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزانی بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہمارے اپنے عشق نبی کا تقاضا ہے۔ ہم سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، عاشق ہیں، آپ کے امتی ہیں، تو اللہ کے بعد سب سے زیادہ عشق کرنے کے لائق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان سے محبت کی جائے، ان سے پیار کیا جائے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا کہ انسان اپنے پر احسان کرنے والے کا غلام ہوا کرتا ہے، عبد الاحسان ہوتا ہے۔ تو ہم پر اللہ پاک کے بعد سب سے زیادہ احسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اتنے احسانات ہیں اور خود ان کی نسبت کا مل جانا بھی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی گردنوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مل جانا ہم پر اللہ کا بہت بڑا احسان۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے ہم سب کے محسن ہیں، کتنا پیار کرنے والے، کتنی محبت کرنے والے، اور جتنے اسباب محبت ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل اور اکمل درجے میں اللہ پاک نے رکھے ہیں۔ محبت جن بھی اسباب سے ہوتی ہے ان اسباب میں ٹاپ پر اللہ کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کا حسن دیکھ کر محبت ہوتی ہے، کسی کا جلال دیکھ کر محبت ہو جاتی ہے، کسی کی ذاتی خوبصورت صفات اور خوبیاں دیکھ کے اسے تعلق اور محبت ہو جاتی ہے، کسی کے اعلیٰ اخلاق دیکھ کر بندہ ان کا گرویدہ بن جاتا ہے۔ تو جتنے اسباب محبت ہیں سارے اسباب محبت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پلہ ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ بھاری۔ اچھا، محبت عجیب چیز ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ اگر تو اپنی محبت کے دعوے میں سچا ہوتا تو ضرور بھی ضرور اپنے عاشق کی اطاعت کرتا، کیونکہ عاشق تو معشوق کی اطاعت کرتا، کیونکہ عاشق تو معشوق کا تابعدار ہوتا ہے۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر لائف اسٹائل سے محبت ہوتی ہے، ہر ادا سے محبت ہوتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو زندگی کی کسی موڑ پر کسی راہ پر لاوارث نہیں چھوڑا، بلکہ ہر موقع کے احکامات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی۔ تو بہت ساری تعلیمات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی تعلیم جس کی طرف اللہ کے رسول نے اپنی امت کو متوجہ فرمایا، وہ تعلیم یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو علماء سے جڑنے کی ترغیب دی ہے، علم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے، علماء سے جڑنے کی ترغیب دی ہے، علماء سے محبت کرنے کی ترغیب دی ہے۔ آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا فلا يكن الخامسة فتهلك والخامسة ان تبغض العلم واهله او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کتنی پیاری اور بڑی بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ تم عالم بنو، سب سے بڑی بات ہے کہ آدمی علم حاصل کریں، اللہ کے علوم کو اپنے دل میں اپنے سینے میں جگہ دیں۔ عالم کا مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عالم کا مرتبہ عوام پر ایسا ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے، اور بڑے مقام
اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے بتائے. تو یہ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ تم عالم بن جاؤ. اس کے بعد فرمایا کہ او متعلم بن گیا، یا پڑھنے والے بن جاؤ، علماء سے سیکھنے والے بن جاؤ، او مستمعان یا ان سے سننے والے بن جاؤ. اور پھر آگے فرمایا یا تو ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. پھر فرمایا دیکھو پانچویں قسم کے نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اور پانچویں قسم یہ ہے کہ تم علم اور علماء سے بغض رکھو، یہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہ بربادی اور تباہی کا راستہ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کا مقام بتایا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کی ترغیب دی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندے علم حاصل کریں ان کے بڑے درجے سنائے کہ کوئی بندہ علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں چلے تو فرمایا کہ فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں اور برکت کے طور پہ اپنے پر کو اس کے بدن پر ملتے ہیں. اللہ نے علم حاصل کرنے کی کیسی فضیلت رکھی ہے اور علماء کے لیے کیسے بڑے درجات قرآن اور حدیث میں سنائے گئے. پیارے بھائیوں، اس امت میں جب بھی کوئی بڑا فتنہ کھڑا ہوا اللہ تعالیٰ نے علماء امت سے بہت بڑا کام لیا. اللہ نے اس امت کو بڑا عجیب بنایا. کائنات کی تاریخ میں عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جب اٹھا لیے گئے انہیں تو لوگوں نے قتل نہیں کیا تھا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا تھا. وہ اللہ کی ایک حکمت تھی کہ کسی اور کو اللہ پاک نے وہی شکل دے دی. خیر مختصر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانی دنیا پر اٹھایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. آن قریب ان کا نزول ہوگا اور وہ سارا پھر دین کی فضائیں انشاءاللہ پوری دنیا میں قائم ہوگی. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے ان کو دنیا سے اٹھا لیا. بہت سے لوگ عیسائی اور یہودی اس بات میں گڑبڑ میں پڑ گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے ساتھ وہ بھی اللہ کے پارٹنر ہے اور اللہ کے شریک ہیں اور اللہ کا بیٹا ان کو بنا دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے اٹھا لیے گئے. 50 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ دین جس کی بنیاد توحید پر تھی وہ 3 خداؤں کی عبادت میں وہ سارا کنورٹ ہو گیا اور شرک پورا کا پورا اس میں داخل ہو گیا. لیکن یہ اسلام کی زبردست شان ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک کے بارے میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کو اتارا ہم نے اور اس کی حفاظت ہماری اپنی ذمہ داری. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت فرمائی وہیں اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی کی بھی اللہ پاک نے حفاظت فرمائی. قرآن کی عملی تفسیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی ہے. یوں کہا جائے کہ جو قرآن کے اوراق ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات ہے. جو کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ کچھ قرآن میں اور جو قرآن میں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. تو آپ کی زندگی پر اللہ پاک کی حفاظت کا پہرا. آپ کے دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 1450 سال گزر گئے. آج تک آپ کا دین تبدیل نہیں ہوا. آج تک قرآن پاک میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. آج تک اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محفوظ کر کے دکھایا. حالانکہ باطل نے کتنی کوشش کی کہ قرآن کو تبدیل کر دیا جائے، اسلامی تعلیمات کو مٹا دیا جائے. ایک بدبخت کھڑا ہوا تھا چنگیز خان جس نے قسم کھائی تھی کہ اس وقت تک مسلمانوں کو ذبح کروں گا جب تک مسلمانوں کا خون میرے گھوڑے کی گردن تک نہ آ جائے. بدبخت نے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو تہ تہ کروا دیا. صرف ایک بغداد پر جب حملہ ہوا ہلاکو کا، چنگیز خان کا بیٹا ہلاکو بغداد پر جب اس بدبخت نے حملہ کیا تو اس نے تقریباً 18 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کروا دیا. 25 لاکھ کی آبادی تھی اس زمانے میں بغداد کی اور پوری دنیا کا دین کا بہت بڑا مرکز، دنیا کے اعتبار سے بھی دین کے اعتبار سے بھی بہت بڑی آبادی والا شہر، اس کو تحقیق کر دیا. 18 لاکھ مسلمان ذبح کر دیے گئے. پورا بخارا ختم ہوا، پورا تاشکند ختم ہوا، پورا نیشا پور ختم ہوا. مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار ان بدبختوں نے کھڑے کر دیے. تو قسم کھائی تھی کہ اسلام کو مٹھا دوں گا اور مسلمانوں کو مٹھا دوں گا. یہ قرآن اللہ پاک کا ارشاد ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کے چراغ کو پھونکوں سے بجھا دیں تو اللہ تعالیٰ اپنے نور کو ساری دنیا میں اللہ پاک روشن کر کے رہے گا. اپنے دین کو ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ زندہ کر کے رہے گا. وہ حکومت جن کا سورج دنیا میں غروب نہ ہوتا تھا اور جس علاقے کی طرف رخ کر جائیں وہ علاقے کے علاقے ان کی اپنی حکومت کے تحت ہو جایا کرتے تھے. ایسی بڑی حکومت اور حکومت والا اس نے قسم کھائی کہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانا. وہ اسلام کو کیا مٹاتا اور مسلمانوں کو کیا مٹاتا. آج اس کی قبر کا نشان بھی دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ اپنے زمانے کا اتنا سپر پاور انسان
چنگیز خان بدبخت کس قبر کی مٹی کا حصہ بن کے پڑا ہوا ہے. اور اسلام اپنی آن بان شان کے ساتھ آج بھی دنیا میں زندہ ہے اور ساری دنیا کے ہر ملک میں اللہ پاک نے اسلام کو پہنچا کے دکھایا. تو اللہ پاک کا حفاظت کا پہرا دین اسلام پر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی پر. اس میں کیا اسباب مہیا ہو گئے؟ اللہ نے کیا اسباب اس کے لیے مہیا فرمائے؟ اللہ نے اسباب یہ مہیا فرمائے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کے کانے پر اس بات کی ذمہ داری ڈال دی کہ اب اس دین پر چلنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے اور اس دین کو سیکھنا بھی تمہاری ذمہ داری، عمل کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے اور سارے عالم میں اللہ کے پیغام کو پہنچانا یہ بھی تمہاری اپنی ذمہ داری ہے. تو اس امت کے لوگوں نے اپنی زندگیاں خپا دی، اپنی جوانیاں خپا دی، بلا مبالغہ وہ عجیب قربانیاں دی ہیں کہ اور قوموں میں اس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی کہ اس امت کے لوگوں نے اللہ کے دین کی اشاعت میں، دین کی حفاظت میں اور اس کے لیے قربانیاں دینے میں کوئی کسر اس امت نے نہیں چھوڑی. صحابہ کو دیکھ لیں، تابعین کو دیکھ لیں، تابعین کو دیکھ لیں. جب جس زمانے میں جو ضرورت پڑتی گئی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس انداز میں دین کا کام لیتا چلا گیا. اور ہر زمانے میں جو مثال اور جو چیز ہمیں نظر آئے گی یہ بات نظر آئے گی کہ اس امت کے علماء نے ہر زمانے میں اللہ کے دین کے کام کا بیڑا اٹھایا اور اللہ کے دین کے نام پہ قربانیاں دی. ایسی محنت کے علماء کی اللہ کے دین کی نسبت پر ملتی ہیں. جیسے ایک زمانہ تھا کہ حدیث کی حفاظت کا معاملہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے کام لیا اپنے نیک بندوں سے، اپنے بندوں سے اللہ نے بڑے بڑے کام لیے. بلکہ ہارون رشید کے زمانے میں یا مامون رشید کے زمانے میں ایک زندگی پکڑا گیا جس نے اللہ کے رسول کی حدیثوں میں گڑ گڑ کر حدیث سے شامل کر دی تھی. مقدس سے پکڑا گیا تو اس کے خلاف بادشاہ نے کہا اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے. سولی پر لٹکانے کا وقت آیا تو وہ ہنس رہا ہے اور ہنس کے کہا کہ میں مر تو رہا ہوں لیکن تمہارے نبی کی حدیثوں کو خراب کر کے مر رہا ہوں. تو کہا کہ اس کو ابھی نہ قتل کیا جائے. دو بڑے علماء کو بلایا گیا، ایک حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اور دوسرے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ. اور جتنا حدیث کا ذخیرہ اس زمانے میں اس علاقے میں موجود تھا وہ لاکھوں کی تعداد میں وہ سارے حدیث کے ذخیرے جمع کیے گئے اور ان دونوں علماء کو جج کے طور پہ بچایا اور حدیثیں ان کے سامنے پڑھ کے سنائی جا رہی. وہ حدیثیں سنتے تو فرماتے یہ صحیح، اس کو ایک طرف کر دیا، فرماتے یہ غلط، اس کو ایک طرف کر دیا. یہ لاکھوں حدیثوں کو چھانٹ کے رکھ دیا، جس طرف صحیح تھی اس کو ایک طرف کیا، جس طرف جھوٹی حدیثیں اس نے شامل کی تھی اس کو ایک طرف کر دیا. اس کی آنکھیں پھٹ گئی کہ انہوں نے میری ساری زندگی کی کمائی پہ انہوں نے پانی پھیر دیا، اب بادشاہ نے کیسی گردن مار دی جائے. اندازہ لگائیے کہ علماء نے کیسی محنت کی اللہ کے دین کی حفاظت میں. بلکہ محدث حضرات میں ایک بہت بڑے محدث ملتے ہیں امام ابو زرع رحمت اللہ علیہ. بڑا دلچسپ واقعہ ان کے شاگرد کا ملتا ہے. حدیث کا درس دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کا ایک اپنا شاگرد تھا، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا اور نکاح کے انتظام ہوئے، نکاح بھی ہو گیا. نکاح کے بعد اب بیوی کو بھی وقت دینا ضروری ہے. اچھا عشاء کے بعد بھی بعض مرتبہ درس ہوتا تھا. ایک مرتبہ کوئی حدیث کا معاملہ چلا اور درس میں کافی دیر ہو گئی اور بیوی گھر پہ انتظار کر رہی تھی. اب یہ بندہ اپنا درس سبق پورا کر کے جلدی سے گھر پہنچا. جب گھر پہنچا تو بیوی بھڑک گئی. اب بیوی کا بھڑکنا تو بڑا خطرناک ہوتا ہے نا. چولہا بھڑکتا ہے تو تھوڑا لمٹ میں ہی بھڑکتا ہے، بیوی بھڑک جائے تو اس کو بھی کراس کر جاتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ خیر اور عافیت کے فیصلے فرمائے، ہے نا بھائی، یہ بہت بڑی چیز ہے. تو خیر بیوی بھڑک گئی. اب وہ بڑے جوش میں، آدمی غصہ ہو جائے تو پہلی عقل ٹھکانے نہیں ہوتی اور عورت کو تو ویسے بھی عقل میں تھوڑا سا کم درجہ دیا گیا، عقل میں تھوڑا مردوں کے مقابلے میں کم ہوا کرتی ہے. وہ غصہ ہو جائے تو اور زیادہ مسئلے کھڑے ہو جائیں. تو بیوی غصے میں ایک دم آل فول بکنے لگی. اب یہ نوجوان برداشت کر رہا ہے کہ اللہ کی بندی میری بات کو سن. میری بات تو سن، میں وقت نہیں ضائع کر رہا تھا، میں اپنے حضرت کے پاس بیٹھ کے دین کی تعلیم حاصل کر رہا تھا. اب چونکہ غصے میں جن آدمی کا غصے میں دماغ ٹھیک نہیں ہوتا، اس نے ایک دم غصے میں آ کے حضرت پہ زبان دراز کر دی کہ تمہارے حضرت کو کچھ نہیں آتا تو تم کو کہاں سے کچھ ہے. اب جب بات حضرت پر کچھ نے کر دی تو اس کو بھی بہت جوش ہے، یار تو بات میرے حضرت پر کر دیے. تو غصے میں آ کے اس نے بھی کہہ دیا اگر میرے حضرت کو 1,00,000 حدیث نہیں آتا تجھے 3 طلاق دیتا ہوں. بات تو کہہ دی نا. اب جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو بڑا ٹینشن ہوا. آدمی یوں کرتا ہے کہ غصے میں کوئی بھی ایسا کام کر لیتا ہے پھر بعد میں مفتی صاحب کے پاس جا کے بولتا ہے مفتی صاحب میں نا غصے میں بولے رہا ہوں. تو مفتی صاحب بھی بولتے بیٹا خوش ہو کے کون طلاق دیتے ہیں، لوگ غصے میں دیتے نا. اتنا بھی آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونا کہ ایک دم طلاق کے آدمی فیصلے کر لے. شیطان نے کسی سے کہا تھا
کہ کبھی بھی کوئی غصہ ہے نا تو فوراً کوئی ڈیسیزن مت لینا. میں ناک پر ہوتا ہوں اور وہ کام آدمی سے کرواتا ہوں کہ ساری زندگی بیٹھ کے بندہ پچھتاتا ہے. جھگڑا ہو گیا, غصہ ہوا, نکال خنجر مار دیا, عمر اب ساری زندگی جیل میں سڑ رہا ہے. کسی بات پہ گھر میں بات بڑھ گئی, غصے میں آ کے طلاق دے دیا, اب مشکل میں پڑ گئے کہ بھائی اب تو مشکل ہو گیا, اب کیا کرنا. تو خیر اس نے بھی جوش میں آ کے کہہ دیا اگر میرے حضرت پر زبان دراز کرتی ہے تو سن لے, اگر ان کو 1,00,000 حدیث سے نہیں آتا تجھے 3 طلاق دیتا ہوں. غصہ ٹھنڈا ہوا تو بڑا ٹینشن ہوا, یار 1,00,000 شرطیہ طلاق میں نے دی ہے, اگر 1,00,000 حدیث میں ایک بھی کم رہی تو ادھر تو مشکل ہو جائے گی, وہ بیوی تو ایسے ہی یہاں سے چلی جائے گی. اب بیوی بھی بڑی ٹینشن میں, وہ بھی اس کا بھی دماغ ٹھکانے آ گیا. فجر کی نماز میں کہا کہ جاؤ حضرت سے مسئلہ پوچھ کر آؤ. اب ایک ہفتہ کا ہفتہ فجر میں پہنچا, نماز کے بعد حضرت سے کہا حضرت رات میں تو غضب ہو گیا. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کبھی یوں ہوا یوں ہوا, بہت برداشت کیا, لیکن جب آپ پہ زبان دراز کی تو برداشت نہیں ہوا, میں نے غصے میں آ کر کہہ دیا اگر میرے حضرت کو 1,00,000 حدیث سے نہیں آتا تجھے 3 طلاق دیتا ہوں. حضرت آپ بتائیں آپ کو 1,00,000 حدیث سے یاد ہے نہیں ہے؟ اگر ایک بھی کم رہی تو بیوی تو ایسے ہی ہاتھ سے نکل جائے گی. اب انہوں نے سنا امام ابو زرع رحمت اللہ علیہ نے, تو سنا تو مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ بیٹا جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارو, اللہ کا شکر ہے مجھے 1,00,000 حدیث ایسے یاد ہے جیسے تمہیں سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں تمہیں یاد ہیں. سورہ فاتحہ تو ہر بندے کو تقریباً یاد ہوتی ہے, تو 1,00,000 حدیثیں مجھے ایسے یاد ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ علماء نے کیسی محنت کی ہوگی, علماء نے کیسا کام کیا ہوگا. اس امت کے علماء سے ہر زمانے میں بڑے بڑے اللہ پاک نے دین کا کام لیا. جب بھی کوئی بڑا فتنہ کھڑا ہوا ہے اللہ نے علماء کا ذریعہ بنایا, اس فتنے کی سرکوبی کا اور اس فتنے کے سر کو قلم کرنے کا ایک دور اس امت میں آیا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا زمانہ, بادشاہ وقت ایک فتنہ کھڑا ہوا خلق قرآن کا, بڑا حساس اور عجیب فتنہ خلق قرآن کا, جس میں ماننے والے کہتے تھے قرآن مخلوق ہے, قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. اور چونکہ بادشاہ بھی اس کا شکار ہو گیا, اب بادشاہ نے تلوار کے بل پر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی, گویا اتنی طاقت کے ساتھ میں کہ اس کے بغیر تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا. جو اس کے خلاف جاتا بادشاہ اس کی گردن مار دیتا, بادشاہ ان کو سزائیں دیتا, بادشاہ اس کا اپنا شکار ہوا. اس زمانے میں بہت سے علماء تھے وہ گھبرا گئے کہ بھئی کرنا کیا چاہیے, لیکن ایک بڑے عالم امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے کہ اس فتنے کے سامنے سر جھکایا نہیں جا سکتا, ہم ڈٹ کے یہاں پر حق کو پیش کریں گے. تو قرآن سے دلائل پیش کیے, حدیث سے دلائل پیش کیے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے. بادشاہ سزا کے طور پہ کوڑے لگواتا تھا. اچھا بادشاہ کے پاس بھی کچھ درباری لوگ تھے جو مناظرہ کرتے تھے, جس میں مشہور ایک آدمی تھا جس کا نام احمد ابن ابی داؤد تھا, ادھر سے مناظرہ کرتا تھا اور حضرت اکیلے کھڑے ہو کے مناظرہ کرتے تھے. کہتے تھے قرآن سے کوئی آیت سے مجھے ثابت کر دو, حدیث کی کوئی حدیث سے مجھے ثابت کرتا تو قبول کرتا ہوں, ورنہ قبول نہیں کرتا تو میری بات قبول کر لو. بادشاہ کوڑے لگواتا تھا. ایک مرتبہ مناظرہ ہو رہا تھا بھری مجلس میں, پورا دربار سجا ہوا, حضرت کے پیر میں بیڑیاں, ہاتھ میں ہتکڑیاں اور بڑی بوجھل طبیعت, اور سامنے مناظرہ چل رہا ہے. حضرت دلیل سے بات کرتے تھے, سامنے کے لوگ جواب نہ دے پاتے تھے. بادشاہ سزا کے طور پہ کہتا تھا کوڑے لگواؤ. ان کو ایسے کوڑے مارے گئے, کتابوں میں لکھا کہ ایک کوڑا اگر کسی ہاتھی کو ایسا مار دیا جاتا وہ چیختا ہوا جنگل کو بھاگ جاتا. تقریباً 38 کوڑے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو مارے گئے. ایک مرتبہ یوں مارا جا رہا تھا تو احمد ابن ابی داؤد اپنی جگہ سے اٹھا اور اٹھ کر آیا اور کان میں آ کر کہا, حضرت کو تھوڑا گشی بے ہوشی جیسی طاری ہو رہی تھی, کان میں آ کر کہا کہ احمد حضرت اگر ابھی بھی آپ مان جائیں کہ قرآن مخلوق ہے, قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے, میں تمہیں بادشاہ کے کوڑوں سے بچا لوں گا. بے ہوشی طاری ہو رہی تھی, جو جملہ کان میں پڑا تو ایک دم جوش آیا, اور جوش میں آ کر آنکھ کھول کر احمد ابن ابی داؤد سے فرمایا کہ احمد اگر ابھی بھی تم مان جاؤ کہ قرآن مخلوق نہیں, قرآن اللہ کا کلام ہے, تو میں قیامت کے دن تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا, اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا لوں گا. خیر معاملہ یہ چلتا رہا. ایک مرتبہ ایسا ہوا نا کہ ان کو کوڑے مارنے تھے اور بڑے میدان میں سارا شہر جمع تھا اور لوگ حیران تھے کہ ہمارے اتنے بڑے عالم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور چونکہ بادشاہ مخالفت پر تھا تو کوئی اف نہ کر سکتا تھا, حضرت کو لے کر آ رہے ہیں. کئی مرتبہ حضرت گرے چلے اس طرح ان کو لے کر آئے, بڑا مجمع لگا ہوا. اچانک حضرت کے دل میں بات آئی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, چلو آج ایک کام کرتا ہوں کہ اوپر سے کہہ دیتا ہوں کہ تمہاری بات مجھے منظور ہے, تمہاری بات میں قبول کرتا ہوں, بعد میں توبہ اللہ کر لوں گا. بس یوں سوچ رہا تھا کہ ایک نوجوان مجمع چرتا ہوا قریب آیا اور قریب آ کے کہا کہ احمد مجھے پہچان جاؤ. میں نے کہا بیٹا میں تجھے نہیں پہچانتا. اس نے کہا جی میں بغداد کا نامی گرامی چور ابو الہیثم ہوں.
मैंने बनो अब्बास के कोड़े तो बहुत खाए लेकिन चोरी कभी नहीं छोड़ी। मैं आपको अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूं कि बनो अब्बास के कोड़ों के डर से अपना दीन न छोड़ देना। कहते हैं कि उस चोर की बात ने ऐसी इस्तिकामत मेरे दिल में भर दी, मैंने कसम खाली कि जान जाएगी तो चली जाए लेकिन दीन से नहीं हट सकता, इस्लाम से नहीं हट सकता, उस पर जमे हैं। और जमने की बरकत यही अल्लाह ताला ने बादशाह के बेटे को अल्लाह ताला सही फहम और फिरासत अता की, बादशाह को अल्लाह पाक ने सही समझ दी। और इतना बड़ा फितना, इस फितने के बारे में इतनी बड़ी बात कही इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। दो शख्सियत इस्लामी तारीख में ऐसी हैं जिनके बारे में कहा गया अगर वो ना होते तो इस्लाम ना होता। एक अल्लाह सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, दूसरे इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। आप अंदाजा लगाइए वो फितना कितना बड़ा होगा कि अल्लाह ने इनको जरिया बनाया उस फितने के खत्म होने का। फितना खत्म हुआ। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह किसी जमाने में इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह का वो कुर्ता मंगवाया जो उनके बदन पर उस मौके पर था, जिसमें उनको कोड़े मारे गए, उसको पानी में डाला, उसको निचोड़ा और उसका पानी पिया था इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कि इस बंदे ने अल्लाह के दीन के नाम पे बड़ी कुर्बानी दी है, अल्लाह के दीन के नाम पे बड़ी कुर्बानी दी है। दुनिया से सच है, किसी को ख्वाब में मिले तो ख्वाब देखने वाले ने पूछा कि हजरत क्या हुआ, तो इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि अल्लाह पाक ने मुझसे सवाल किया कि अहमद तुमने कोड़े क्यों खाए थे, तो मैंने कहा कि अल्लाह पाक आपके लिए खाए थे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि क्या वाकई मेरे लिए खाए थे? कहा अल्लाह पाक आपके लिए मैंने कोड़े बर्दाश्त किए। अल्लाह पाक ने फरमाया कि अहमद अब मैं क़यामत तक के लिए अपनी जियारत को तुझ पर मुबाह करता हूं तो मेरा दीदार करता चला जा। अल्लाह पाक ने मुझे अपना दीदार कराया। मेरे भाइयों, उलमा ने अल्लाह के दीन के नाम पे कैसे कुर्बानियां दी हैं और ये सिलसिला बंद नहीं हो गया बल्कि चलता रहा चलता रहा चलता रहा। आज भी माशाअल्लाह पूरी दुनिया में उलमा से अल्लाह पाक ने बड़े दीन के काम लिए हैं और बतौर खास इस सदी और पिछली सदी में उलमा देवबंद को अल्लाह पाक ने खड़ा फरमाया। कैसी जुर्रत अल्लाह पाक ने रखी, कैसी इस्तिकामत अल्लाह पाक ने रखी। कराची में अंग्रेज की कोर्ट में मुकदमा चल रहा था मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ। उन्होंने फतवा दिया था कि अंग्रेज के यहाँ पर नौकरी करना हराम है। तो जज ने कहा कि तुमने फतवा दिया कि हमारे यहाँ पर नौकरी करना हराम है। कहा दिया था, देता हूँ, आगे भी देता रहूंगा। तो कहा तुम्हें पता है कि क्या होगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे खिलाफ मौत का वारंट हम जारी कर देंगे। तो कहने लगे डरने की कोई बात नहीं है, बल्कि मौलाना आजाद गालिबन वहां पर मौजूद थे, वो कदमों में गिर गए। कहा खुदा के वास्ते थोड़ा सा नरमी इख्तियार कर लीजिए, जान बच जाएगी। कहा कि मौलाना अगर इस वक्त नरमी इख्तियार करता हूं तो ईमान हाथ से चला जाएगा, दीन हाथ से चला जाएगा, मैं अपने मौक़िफ़ से हट नहीं सकता। उसने कहा तुम्हारे खिलाफ मौत का वारंट जारी कर देंगे। तो कहा रुको, अपना झोला मंगवाया और अपने झोले में से 2 सफेद कपड़े निकाले और निकाल के यूं कराची की उस कोर्ट में लहराया और फरमाया कि जब बेबल से चला था तो कफन साथ में लेके निकला था। हम कभी भी बातिल से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। प्यारे भाइयों, अल्लाह पाक ने उलमा से बड़े दीन के काम अल्लाह पाक ने लिए हैं। हमारी अपनी तबलीग की खूबसूरत मेहनत है। इस तबलीग की खूबसूरत मेहनत में 6 सिफात पर बतौर खास मेहनत करवाई जाती है ताकि पूरा दीन उसके जरिए से हमारी अपनी जिंदगी में आ जाए। तो उन 6 सिफात में तीसरे नंबर पे जो सिफत है वो इल्म और जिक्र की सिफत है कि एक तो हम इल्म हासिल करने वाले बने, उलमा से जुड़े, और दूसरा हम जिक्र करने वाले बने, अल्लाह वालों से जुड़े। जब वबा को दौड़ो और उम्मत डॉक्टर से महरूम हो जाए, इस बात का खतरा है कि मौत तक पहुंचेगी। और जब फितनों का दौर हो और उम्मत उलमा से कट जाए या काट दी जाए तो इस बात का कभी अंदेशा की गुमराही तक पहुंचेगी और दुनिया और आखिरत की हलाकत मुकद्दर होगी। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। प्यारे भाइयों, हम सबको चाहिए हम उलमा से जुड़कर जिंदगी गुजारें, अल्लाह वालों से जुड़कर जिंदगी गुजारें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी अपनी तबलीग में शुरू दिन से हमारे बुजुर्गों की तरफ से ये बात है कि एक तो हम उलमा की रहबरी में चलें, उलमा की रहबरी में चलें, उनसे पूछ कर मौत मैयत उलमा, कारोबार उलमा, तिजारत उलमा, और इससे आगे बढ़कर कहो कि देखो जब तबलीग का काम भी करें ना तो उलमा की निगरानी में करें। आदमी अकीदतों में कहीं आदमी बह जाता है, उलमा की रहबरी में चलना। दूसरी बात ये बदलाई जाती है कि भाई जैसे बदन बीमार होता हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ये दिल भी बीमार होता है, हसद है, जलन है, बुग़्ज़ है, अदावत है, बड़ा बनने का जज्बा है, हब्बे जा हब्बे माल है, इसकी इस्लाह का रास्ता अल्लाह वालों की सोहबत है, अल्लाह वालों का साथ है। हम अल्लाह वालों से दोस्तियां करें। और फिर प्यारे भाइयों, बड़ा खूबसूरत सा हमारा
तबलीग का खूबसूरत काम है जिसे 6 बर्र आज़म में अल्लाह पाक ने चलाया। इस मेहनत में मुस्बत बनकर अखलाक के साथ, इखलास के साथ, नबी के दर्द गम के साथ हर एक को अपना समझकर और छोटे से पाँव भर के दिल को समंदर जैसा वसी करके सारी दुनिया में चलना फिरना कि अल्लाह का दीन दुनिया में कायम हो जाए, अल्लाह का दीन दुनिया में जिंदा हो जाए। माशाअल्लाह इसीलिए सारे आलम में नक्ल हरकत है, तो हम सारे नियत करें इंशाअल्लाह उलमा से जुड़ेंगे। और आज माशाअल्लाह आप हजरात की मस्जिद में एक नया इदारा हमारा अपना शुरू हुआ था, दारुल उलूम मालेगांव हीरापुरा में। जुमा के बाद आप हजरात से उसके ताउन की दरखास्त भी होगी। 20 जनवरी को माशाअल्लाह तामे ताउन का एक बड़ा प्रोग्राम आप हजरात और मोहल्ले के अहबाब के को अल्लाह ने जरिया बनाया, तो एक माशाअल्लाह एक बड़ा प्रोग्राम तय हुआ है जिसमें 15,000 लोगों का इंतजाम माशाअल्लाह होना है। आप हजरात से दरखास्त है कि उसमें भी ताउन फरमाएं। अल्लाह ने दिया है, कुछ न कुछ इंशाअल्लाह इन गांवों पर भी खर्च करें, उससे नियत कर इंशाअल्लाह उलमा से भी जुड़ेंगे। और तीसरा काम इंशाअल्लाह तबलीग की मेहनत में लगकर दुनिया में अल्लाह के पैगाम को लेकर चलेंगे। अल्लाह ताला से दिल से दुआ है अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए, अमल के अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।